تلنگانہ کے رنگاریڈی ضلع کے عبداللہپور میٹ منڈل میں واقع سب رجسٹر آفس کو عمارت کے مالک راجو نے تالا لگا دیا۔ راجو کا کہنا ہے کہ سال 2022 سے اب تک کرایہ ادا نہیں کیا گیا، جس کے باعث وہ سخت پریشانی کا شکار ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ حکومت یا محکمہ رجسٹریشن کی جانب سے کرایہ کی عدم ادائیگی پر اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا، اس لیے اس نے دفتر کو بند کر دیا۔ راجو نے مطالبہ کیا ہے کہ کرایہ کی فوری ادائیگی کی جائے، بصورت دیگر وہ دفتر کو کھولنے نہیں دے گا۔ دوسری جانب مقامی عوام کو دفتر کے بند رہنے کی وجہ سے شدید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ زمین و جائیداد کی رجسٹریشن کے کام، سرکاری دستاویزات کی تصدیق اور دیگر قانونی امور کے لیے آنے والے لوگ مایوس واپس لوٹ رہے ہیں۔ عوام نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر مسئلے کو حل کرتے ہوئے دفتر کو دوبارہ کھولا جائے تاکہ روزمرہ کے اہم کاموں میں رکاوٹ نہ آئے۔ بانسواڑہ کے وارڈ نمبر 15 میں آنگن واڑی اسکولوں پر سابقہ وارڈ ممبر اکبر کی جانب سے بچوں میں کھلونے تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر اکبر نے کہا، آنگن واڑی اسکول بچوں کی تعلیمی شروعات یہاں سے ہوتی ہے۔ اگر بچہ یہاں پابندی سے آ جائے تو آگے تعلیم حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کھلونے تقسیم کیے جا رہے ہیں تاکہ بچوں کا دل بہلے اور وہ اسکول کو پابندی سے آ سکے۔ اس موقع پر اساتذہ کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ محمد ولی الرحمان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کا کل بروز اتوار کی صبح اولین ساعتوں میں حیدرآباد ESI ہسپتال میں انتقال ہو گیا۔ جنگاؤں کے وہ متوطن ہیں، حیدرآباد ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ کی حیثیت سے بھی کام کر رہے تھے۔ کل 3 بجے جنگاؤں لایا گیا اور بعد نماز عشاء جنگاؤں میں ان کی مسجد نماز جنازہ ان کے بڑے بھائی محمد شفیق الرحمان نے پڑھائی۔ اس کے بعد قدیم قبرستان جنگاؤں میں ہی تدفین عمل میں لائی گئی۔ مرحوم ولی الرحمان ایڈوکیٹ جنگاؤں کی عدالت میں بھی وکالت کیے تھے۔ اس کے بعد حیدرآباد ہائی کورٹ اور نامپلی کریمنل کورٹ میں پیشے وکالت سے وہ وابستہ تھے۔ مرحوم ولی الرحمان کی عمر 54 سال تھی۔ مرحوم کے جنازے میں سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی۔ محمد جمال شریف ایڈوکیٹ، محمد مبارک الدین مجاہد دبئی، محمد ضیاء الرحمان CEO ہند اور دوسروں نے بھی ان کے بھائیوں سے ملاقات کر کے پرسہ دیا۔ مرحوم میں کے 2 لڑکے اور 1 لڑکی اور بیوہ ہے۔ ایک لڑکا امریکہ میں مقیم ہے۔ TRSM میں نرمل ضلع کے صدر وینکٹیشورا اور جی سنواس گوڑ کے علاوہ کمیٹی کے ارکان چندر گوڑ، سری دھر، پدمنا گوڑ، شیام پرکاش، عباس، شبیر، پرمود اور ونود سدھارتھ ریڈی کے علاوہ اسکول اساتذہ نے آج نرمل ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کو ایک تحریری یادداشت پیش کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ نرمل میں غیر منظور شدہ اسکولوں کو فوری بند کیا جانا چاہیے۔ کئی اسکول میں پچھلے 5 سالوں سے 10ویں جماعت کا مطالبہ کیا گیا، جبکہ 7ویں جماعت تک اسکولوں کو اجازت ہے۔ اس سلسلے میں متعدد بار DO سے بھی شکایت کی جا چکی ہے۔ بغیر اجازت کے اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو سرٹیفکیٹ کے حصول کے خاطر تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خانگی اسکولوں کی اس ایسوسی ایشن نے اس سلسلے میں فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ضلع کے آصف آباد کے سرپٹون پولیس اسٹیشن میں آج پولیس اسٹیشن ہاؤس آفیسر سید حبیب الدین نے مقامی خاتون کانسٹیبل کے ساتھ مل کر کچھ دن قبل خضر نامی نوجوان کا سیل فون گم ہو گیا تھا۔ مقامی پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروانے پر ضلع SP پاٹل کانتی لال سبھاش اور DSP کی ہدایت پر انکوائری تلاش کرنے کے بعد آج فون کے مالک محمد خضر کو فون حوالے کیا گیا اور سید حبیب الدین نے کہا ہر ایک فون رکھنے والے کو پورٹل کا استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ گمشدہ سیل فون کو تلاش کرنے میں آسانی ہو سکے۔ نرمل ضلع کلیکٹر ابھیلاش شاہ بھی آج پراوجانی پروگرام میں موصول شکایات کو جلد از جلد حل کرنے عہدیداران کو ہدایت دی۔ کلیکٹریٹ کانفرنس ہال میں منعقدہ پرجوانی پروگرام میں انہوں نے کہا ہر ایک درخواست کی باریک بینی سے جانچ کی جائے، بالخصوص تحصیلدار کو بھوبھارتی ایکٹ کے نفاذ کی سختی سے نگرانی کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے شجر کاری پروگرام میں تیزی لانے اور اندرما مکانات کی تعمیری کام میں تیزی سے مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی۔ اس موقع پر ضلعی ایڈیشنل کلیکٹر فیضان احمد، کشور کمار، RDO رتنا کلیانی اور مختلف محکمہ جات کے عہدیدار موجود تھے۔ نام محمد عرفات 18 سالہ، والد محمد سلیم، گاؤں کتلا پور منڈل کا لڑکا اپنے بھائی کے مکان سے
کل کی شام گھر سے نکلا، وہ آج تک گھر واپس نہیں پہنچا۔ آج خاندان افراد پولیس تھانے پہنچے اور اس کی شکایت درج کروائی۔ اگر کسی کو بھی اس کا پتہ مل گیا تو اس نمبر پر رابطہ پیدا کر سکتے ہیں۔ پولیس کمشنر نظام آباد پی سائی چیتنیا نے آج خواتین پولیس اہلکاروں کے لیے منفرد اور بامقصد تربیتی پروگرام کا آغاز کیا۔ اس پروگرام کا مقصد موجودہ سماجی حالات، احتجاجی مظاہرے، دھرنے، راستہ روکو تحریکوں، مستقبل میں متوقع انتخابات کے دوران امن و قانون کی برقراری کے لیے خواتین اہلکاروں کو ضروری مہارتوں، احتیاطی تدابیر سے روشناس کروانا ہے۔ سائی چیتنیا نے کہا، موجودہ حالات کے پیش نظر خواتین اہلکاروں کو جسمانی، ذہنی اور عملی اعتبار سے ہمہ جہت طور پر تیار رہنا ضروری ہے۔ ضلع کے بیاسی آباد کے سیرپوٹونگ گرام پنچایت میں آج تلنگانہ بلڈنگ مزدوروں کو طبی سہولت فراہم کرنے کی محکمہ لیبر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے لیبر مزدوروں کے کارڈ رکھنے والے مزدوروں کو آج گرام پنچایت سیرپوٹونگ میں میڈیکل ٹیم کی جانب سے مفت میں 33 میڈیکل ٹیسٹ کرنے کے لیے پروگرام رکھا گیا تھا۔ اس موقع پر CHC کی جانب سے میڈیکل ٹیم نے لیبر کارڈ رکھنے والے مزدوروں کو مفت میں مختلف 33 میڈیکل ٹیسٹ کرتے ہوئے طبی سہولت فراہم کی۔ جگتیال ضلع SP اشوک کمار نے آج یوم شکایت کے موقع پر پولیس ہیڈ کوارٹر میں کی گئی شکایت کی سماعت کی متاثرین کو جلد انصاف یقینی بنانے کے حکام کو ہدایت دی۔ عوام کی سہولت کے لیے ہر پیر کو منائے جانے والے یوم شکایات پر ضلع پولیس آفس میں انہوں نے ضلع کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے 11 درخواست گزاروں سے براہ راست بات کی اور ان کے مسائل کو بھی معلوم کیا، متعلقہ حکام سے فون پر بات کی اور فوراً حل کرنے کا ہدایت دی۔ نوک پلی میں گورنمنٹ پرائمری اسکول قائم کیا جائے۔ سینٹرل کمیٹی ملت اسلامیہ جگتیال MA باری کی قیادت میں ایک وفد نے آج ضلع کلیکٹریٹ پنچ پراجاوانی پروگرام میں ایڈیشنل کلیکٹر BS لتا سے ملاقات کی اور تحریر یادداشت حوالے کرتے ہوئے نوک پلی میں نئے ڈبل بیڈروم مکانات کالونی مقیم عوام کے لیے بنیادی سہولیات کے ساتھ ساتھ سرکاری پرائمری اسکول کے قیام کا مطالبہ کرتے ہوئے مسلم سینٹرل کمیٹی کے صدر MA باری نے کہا، حکومت نے حال ہی میں نوکاپلی ڈبل بیڈ روم کالونی کو جگتیال میونسپلٹی میں ضم کر لیا ہے۔ اب وہاں طلباء کے لیے کوئی تعلیمی سہولت نہیں، اس لیے طلباء کی تعلیم کے لیے جگتیال کو آ رہے ہیں۔ اگر ڈبل بیڈ روم کالونی میں ہی اردو اور انگلش میڈیم پرائمری اسکول قائم کر دیا جائے تو طلباء کو بڑی سہولت ہوگی۔ ملت اسلامیہ مرکزی کمیٹی جگتیال کے زیر نگرانی تعلیمی کمیٹی کا اہم مشاورتی اجلاس گزشتہ روز 6 جولائی بروز اتوار قاضی پورہ گورنمنٹ ہائی اسکول جگتیال محمد منیم الدین چیئرمین تعلیمی کمیٹی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں صدر ملت عبدالباری سرپرست اعلیٰ مسیح الدین آفیسر کے علاوہ دیگر نے بھی شرکت کی اور شہر کے تمام مدارس یعنی کہ اردو میڈیم، تیلگو میڈیم، انگلش میڈیم اور دینی مدارس کے طلباء اور طالبات کی سالانہ تعلیمی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ پرجاوانی درخواستوں کو اعلیٰ ترجیح دی جانی چاہیے اور مسائل کے اسی پر خصوصی توجہ دی جانی چاہیے۔ جگتیال منعقدہ پرجاوانی پروگرام میں 39 شکایتوں کی سماعت جگتیال ضلع ایڈیشنل کلیکٹر BS لتا نے کرتے ہوئے کہا کہ ضلع ایڈیشنل کلیکٹر BS لتا نے متعلقہ عہدیداران کو ہدایات دی۔ LRD کے گریجن گروکل گرلز اسکول طالبات کو روزانہ کھانے میں کیڑے نمودار ہونے پر پرنسپل اور اساتذہ کے تعلق سے توجہ دلوانے کے بعد کوئی اقدامات نہ کرنے پر طالبات نے آج LRD باسواڑہ کی شاہراہ پر دھرنا منظم کرتے ہوئے راستہ روکو احتجاج کیا۔ اس بات کی اطلاع ملنے پر تحصیلدار پریم کمار نے طالبات کے ہاں پہنچ کر ان سے تفصیلات دریافت کی اور بہتر غذا سربراہ کرنے کا تیقن دیتے طالبات سے احتجاج ختم کروا دیا۔ ریاستی وزیر سڑک و عمارات کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی کے بچکنڈا دورے کے موقع پر مقامی BJP قائدین کو پولیس نے پیشگی گرفتار کرتے ہوئے بچکنڈا پولیس اسٹیشن میں مبعوث کر دیا تھا۔ اس پولیس کارروائی پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے BJP کے منڈل صدر شیٹ پلی وشنو نے کہا، حکومت اپنے وعدوں کی تکمیل میں ناکام ہے لیکن احتجاج کو دبانے کے لیے پولیس کی مدد لی جا رہی ہے۔ LRD منصف مجسٹریٹ کورٹ AGP اسسٹنٹ گورنمنٹ پلیڈر کی حیثیت سے جناب ایڈوکیٹ محمد نوید پرویز کو مقرر کیے جانے پر ظہیر آباد رکن پارلیمنٹ سریش شیٹکر رکن اسمبلی مدن موہرا سے ملاقات کرتے پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے اظہار تشکر کیا۔ ضلع کلیکٹر نظام آباد ویرے کرشنا ریڈی نے آج ونائک نگر میں واقع EVM الیکٹرانک ووٹنگ مشین گودام کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ایڈیشنل کلیکٹر کرن کمار بھی موجود تھے۔
ضلع کامرڈی حلقہ اسمبلی جکل کے MLA کیمپ آفس پر عوامی نمائندوں کی میٹنگ کی گئی، جس میں ریاستی تلنگانہ کے سڑکوں، عمارتوں، سینیماٹوگرافی کے وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ بچکنڈا سے ڈونگلی منڈل کی سڑک تعمیر کرنے کے لیے 1 کروڑ کی منظوری بھی عمل میں لائی گئی، جس کا وزیر نے سنگ بنیاد رکھا اور بھی ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ ظہیر آباد کے رکن پارلیمنٹ سریش کمار شیٹکار، جکل کے رکن اسمبلی ٹوٹا لکشمی کانتا راؤ، نارائن کھیڑ کے رکن اسمبلی پی سنجے ریڈی اور دوسرے بھی موجود تھے۔ ریاستی گورنر جے دے ورما ورنگل ہرمکنڈا کے NET پہنچنے پر ورنگل میونسپل کارپوریشن کی میئر گنڈو سدھارانی، ہرمکنڈا ضلع سے نیہا شبرین، ورنگل ضلع کلکٹر ڈاکٹر ستیہ شاردا دیوی، ورنگل میونسپل کارپوریشن کے کمشنر چاہت باجپئی، ورنگل پولیس کمشنر سنپریت سنگھ، PGNPDCL کے CMD ورون ریڈی اور دوسرے بھی ان کا استقبال کیا۔ ریاستی گورنر کاکتیہ یونیورسٹی کے 23ویں کانوویکیشن تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ کامیڈی میں ریاستی وزیر برائے امارات شعراء سینیماٹوگرافی کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی آج کامیڈی کے دورے کے موقع پر ضلع کے پولیس سپرنٹنڈنٹ جناب M راجیش چندرا نے ان کا خیر مقدم کیا، پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے استقبال کیا۔ گریٹر ورنگل میونسپل کارپوریشن کے کونسل ہال میں کونسل اجلاس آج میئر جی سدھارانی کی صدارت میں ہوا۔ GWMC کونسل ہال میں میئر جی سدھارانی کے علاوہ MLA بسوراج سوریا، MLA ریوری پرکاش اور دوسرے موجود تھے۔ زیر التوا فیس ریمبرسمنٹ اور اسکالرشپ فنڈز کی جائے کا مطالبہ PDSU کی جانب سے وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ گہراؤ کشیدگی، قائدین گرفتار۔ زیر التوا فیس ریمبرسمنٹ اور اسکالرشپ فنڈ کی فوری اجرائی کا مطالبہ کرتے ہوئے PDSU پرگتیشیل دل ششیو ودیارتھی یونین کی جانب سے ریاستی سطح پر آج احتجاج کا اہتمام کیا گیا۔ اس سلسلے میں PDSU کے کارکنوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی رہائش گاہ کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی، جس کے موقع پر کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔